سچے موتی ود انور علی کی طرف سے سامعین کو سلام۔ آج کی ویڈیو عیش اور عیش پرست لوگوں کے بارے میں ہے۔ لفظ عیش کیسا منحوس لفظ ہے جو ہمیشہ ویلے، نکمے، رشوت خور اور بناوٹی شخص کے منہ سے نکلتا ہے۔ یہ ایک شیطانی خوبی ہے۔ اس کا تعلق صرف دماغ کے شیطانی خلیوں کی ایکٹیویشن سے ہے۔ ایسا شخص ہر وقت پرائے مال اور پرائی دولت کو اپنے تصرف میں لانے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ نیک محفل کی بجائے بری اور غلط محفل میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ سنجیدہ اور مخلص لوگوں سے کنی کتراتا ہے۔ جھوٹے ٹھگ اور جوہریوں کی مجلس میں محجوز ہوتا ہے۔ اپنے ذہن میں تمام مخلوق کو یہ آدمی پاگل سمجھتا ہے۔ اپنی ذات کو عقل کل سمجھتا ہے۔ پرلے درجے کا مردم آزار ہوتا ہے، کمینہ ہوتا ہے۔ یہ آدمی اچھا پانڈ بھی ہوتا ہے۔ اپنے علاوہ ہر شخص کا مذاق اڑا کر خود کو سچا ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، بلکہ ناٹک کرتا ہے۔ بظاہر اللہ کا فرما بردار، با اخلاق، شیریں زبان، معاملہ فہم، مگر در حقیقت اناڑی اور جاہل ہوتا ہے۔ اس کی ترقی در حقیقت تنزلی، نیک نامی در حقیقت بدنامی، مال و دولت کا خزانہ در حقیقت قارون کا خزانہ ہوتا ہے۔ عیش پر شخص کو ایک سادہ سا عقدہ کیوں سمجھ نہیں آتا کہ یہ ایک معاشرتی روگ ہے۔ دنیا ایسے شخص کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتی، بلکہ دنیا اس شخص کے قصیدے پڑھتی ہے جس کی زندگی جہد مسلسل اور انسانیت کی سچی خدمت اور رہنمائی سے بھری پڑی ہو۔ عام زندگی میں بھی لوگ عیش پرست شخص سے سخت نفرت کرتے ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں اور ہمہ وقت اس کی تباہی کے منتظر رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایسے شخص کی تباہی کی داستانوں کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں اور ایسے شخص کی نقلیں اتارتے ہیں۔ سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ عیش پرست کی آئندہ نسلیں بھی خمیازہ بھگتتی ہیں۔ اس کے معصوم بچے ناکردہ گناہ میں بلا وجہ لتاڑے جاتے ہیں۔ عیش پرست شخص کے تمام کارنامے ریت کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ لوگ اس شخص کے ہر اچھے کام کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ محمد شاہ رنگیلا بے پناہ قوی ہمت اور دلیر حکمران ہونے کے باوجود کسی کا آئیڈیل نہیں ہے، جبکہ رایا پرور حکمران لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ تمام درویش اور صوفیہ کرام چلہ جنگلوں میں کاٹتے ہیں، مگر شہرت شہروں میں ہوتی ہے۔ وہ تابع اپنے رب کے ہوتے ہیں، مگر دنیا ان کے تابع ہوتی ہے۔ تکلیفیں وہ برداشت کرتے ہیں، دنیا ان کے قصیدے پڑھتی ہے، کیونکہ وہ لفظ عیش سے ناآشنا ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی خدمت ہے۔ والسلام۔